الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ واجب الاحترام علماء کرام اور اس ضلع نارووال کے میرے اہل توحید مسلمان بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آج 7 نومبر 2020 بروز ہفتہ اصلی اہل سنت کانفرنس کے نام سے آپ کے شہر غالباً ڈونگیوں میں جمع ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بے حد محبت کا بے حد شکریہ، بلکہ پورے اہل پنجاب کا شکریہ۔
میں جہاں جہاں حاضری دیتا ہوں آپ مجھے پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، میں اس کے بدلے شاید آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس دعا کے کہ اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرے۔ اور جس طرح آج آپ دین کی محبت میں یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں اسی طرح جنتوں میں بھی اکٹھا فرما دے۔ ایک ہوتا ہے اہل سنت اور ایک ہے اصلی اہل سنت اور ایک ہے سنی۔ یہ تین اصطلاحیں اب آپ کے سامنے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ سنی تو ہم نے سنا تھا، اہل سنت بھی سنا تھا، یہ اصلی اہل سنت کہاں سے آ گئے؟ سنی تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اس لیے کہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جو سنی سنائی پہ رہے، نہ وہ تحقیق کرے، نہ وہ کسی بات کو دیکھے، نہ کسی بات کو سمجھے، بس سنی سنائی پہ عمل کرے، وہ حقیقتاً سنی ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ اتنا سنے کہ سن کے سن ہو جائے۔ جو اہل سنت ہے، ہم نے اس میں جو ایک لفظ کا اضافہ کیا، اصلی اہل سنت، یہ اس لیے کیا گیا جب بھی دیکھیے ایک زمانہ تھا صرف گھی استعمال ہوتا تھا، گھی، جی یہ چیز مکھن میں بنی ہے اور یہ چیز گھی میں بنی ہے۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس وقت دیسی گھی یا اصلی گھی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ بھئی یہ مکھن ہے، یہ گھی ہے اور یہ تیل ہے۔ اصلی گھی کی اصطلاح اس وقت استعمال ہوئی جب مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور اشارے بھی سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جب مارکیٹ میں ڈالڈا آ گیا تو پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ یار اب گھی تو دونوں ہیں، تو اب دونوں ان میں فرق بھی ہے، خاصیت میں بھی فرق ہے، تو پھر یہ دیسی گھی کے ساتھ اصلی گھی کی اصطلاح استعمال ہوئی کہ یہ اصلی گھی ہے، ڈالڈا نہیں ہے۔ ڈالڈا کا مطلب جس کو گھی کا نام دیا گیا ہے وہ نقل ہے، وہ اصل نہیں ہے، نام گھی کا دیا گیا ہے۔ اور اصلی گھی کا مطلب یہ وہ اصل گھی ہے جو گھی کہلانے کا حقدار ہے۔ آپ اپنے شہر میں کہیں نکلتے ہیں اور بازار میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ میڈیکل اسٹور۔ میڈیکل اسٹور آپ سمجھتے ہیں وہاں کیا ملتا ہے؟ پکوڑے یا سموسے؟ دوائیاں ملتی ہیں، ماشاءاللہ، وہاں دوائیاں ملتی ہیں۔ اور آپ دور سے بورڈ پڑھ کر وہاں جائیں کہ میڈیکل اسٹور کا بورڈ لگا ہوا ہے، آپ جب اندر جائیں
تو اندر آپ دیکھیں کہ ٹنڈے، بیگن، آلو، پیاز، لہسن، دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، شملہ مرچ، یہ سب پوری سبزی سجی ہوئی ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ میڈیکل سٹور کا جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ صحیح ہے، اصلی ہے، یا اندر جو کچھ لگا ہوا ہے سبزی والا یہ اصلی ہے؟ دونوں میں کون اصلی ہے؟ اور جب اس نے بورڈ لگایا ہوا ہے میڈیکل سٹور کا تو آپ کہیں گے یہ دھوکے باز ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دکھاتا سجی ہے تے مارتا کھبی ہے۔ آپ نے دور سے بورڈ پڑھا سبزی فروش، آپ کو سبزی کی ضرورت ہے، آپ بورڈ پڑھ کے اندر گئے، اور جب آپ اندر داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا باٹا شوز، سروس شوز اور کچھ لوکل جوتے اس دکان کے اندر سارے لگے ہوئے۔ آپ کہیں گے یہ کیا مذاق ہے، بورڈ سبزی کا لگایا ہے، اندر جوتے بیچ رہا ہے۔ آپ نے جو ٹائٹل لگایا ہے آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اندر آپ وہی چیز رکھیں جو آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے بورڈ لگایا ہے۔ بورڈ ہے اہل سنت، اندر پہلے گیٹ سے لے کر محراب تک بدعت ہی بدعت، بدعت ہی بدعت، اور بورڈ کیا ہے؟ اہل سنت۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں دھوکہ نہیں ہے، بدعت بے شک ہوگی لیکن ہے تو بدعت حسنہ نا۔ ارے بھائی، بدعت نہ حسنہ ہوتی ہے نہ حسنہ ہوتی ہے، بدعت تو بدعت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بدعت کی کوئی تقسیم نہیں فرمائی، فرمایا کل بدعت ضلالہ، جس بھی چیز پر بدعت کا اطلاق ہوتا ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی۔ اب ہمیں اللہ نے ایک معیار دیا ہے، ایک پیمانہ دیا ہے، ایک کسوٹی دی ہے پرکھنے کے لیے کہ تمہیں کیسے پتا چلے کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز صحیح ہے، یا یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیسے پتا چلے؟ آج ہمارا اختلاف ہے، آپ کا اختلاف ہے، میرا اختلاف ہے، علاقے والوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ مثلا ایک کپڑے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ آپ کی پسند کا میں نے ایک سوٹ 6 میٹر تھان میں سے کاٹ دیا ہے، آپ اسے 6 میٹر کے پیسے دے دیتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار پیسے میں نے 6 میٹر کے دیے ہیں، تو نے کپڑا مجھے 5.5 میٹر دیا ہے، آدھا میٹر تو کھا گیا ہے، آدھا میٹر کم ہے کپڑا۔ دکاندار اور گاہک کے درمیان جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے 6 میٹر ہے، گاہک کہتا ہے نہیں 5.5 میٹر ہے۔ اب یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ میں نے سبحان اللہ سے چپ کرائی ہے، سوال جواب سے چپ نہیں کرائی میں نے آپ ہیں، پیمائش کریں گے۔ وہ جو میٹر ہے نا، اگر 6 دفعہ اس کپڑے کے برابر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دکاندار سچا ہے اور گاہک خام خواہ لڑ رہا ہے، اور اگر 5 دفعہ پورا آتا ہے اور آخری دفعہ آدھا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے دکاندار بے ایمانی کر رہا ہے، گاہک سچ کر رہا ہے۔ ہر
حل ہے۔ میں مدرسے میں تھا تو طالب علم اکثر چھٹی لینے کے لیے آتے اور کہتے مدیر صاحب، وہ کرتے کیا تھے، تھوڑی دیر پہلے دھوپ پہ بیٹھ جاتے تھے، جب تپ جاتے تھے بھاگ کے میرے پاس آتے تھے، مدیر صاحب مجھے بہت تیز بخار ہے، چھٹی چاہیے، تیز بخار۔ میں ہاتھ لگاتا تھا، واقعی تو تپ رہا ہے، ظاہر بات ہے دھوپ سے جو اٹھ کر آیا، چھٹی مل گئی، اس کو چلا گیا۔ میں نے 10-15 روپے کا وہ تھرمامیٹر ملتا تھا اس وقت، وہ جو شیشے کی سلائی ہوتی ہے، وہ لے کے میں نے رکھ لیا۔ اب جو بچہ دھوپ سے اٹھ کے آ رہا ہے، میرے کو بخار ہے، تو میں نے تھرمامیٹر اس کے منہ میں لگا دیا۔ 2.5 منٹ کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کوئی بخار نہیں۔ میں اسے کہتا مرغا بن جا اور اس وقت تک بنا رہے جب تک تیرا بخار اتر نہ جائے۔ اب وہ آدھا منٹ مشکل سے کھڑا ہوتا تھا، کہتے استاد جی بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کلاس میں بیٹھ جا۔ پھر وہ جا کے سب کو بتاتا کہ یار اب دھوپ والا فارمولا نہیں چلے گا، وہ کس شیشے کی سلائی رکھی ہوئی ہے، منہ میں رکھ دیتے ہیں، وہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ ہر چیز کے اختلاف کو ختم کرنے کا ایک حل ہے، اور دین جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے اس کا کوئی حل ہی نہ ہو۔ اللہ نے ایسے لڑا بھڑا کے چھوڑ دیا، اس کا کوئی حل ہی نہ ہو، اس کا بھی حل ہے، اور وہ حل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو شخص اس ہستی سے دین کو لیتا ہے، بات کو ان کی ذات پر پیش کر کے پرکھتا ہے، وہ اصلی اہل سنت ہے، وہ اصلی اہل سنت ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ وہ وقت یاد کرو، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجے جانے والے تمام انبیاء کی روحوں کا اجتماع بلایا، تمام انبیاء کو جمع کیا عالم ارواح میں۔ اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، علم و حکمت سے نوازوں گا، تمہارے سروں پر رسالت اور نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد ہمارا آخری تاجدار آئے گا، آمنہ کا لال آئے گا، آخری تاجدار آئے گا، اس کے سر پہ میں رسالت اور نبوت کا آخری تاج سجاؤں گا۔ تمہیں میں تورات بھی دوں گا، انجیل بھی دوں گا، زبور بھی دوں گا، دیگر صحائف بھی اتاروں گا، لیکن اس آخری تاجدار کے لیے میں نے قرآن مجید محفوظ کر رکھا ہے، انہیں وہ عطا کروں گا۔ لیکن اس وقت اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری رسول کن کو کہا جا رہا ہے، انبیاء کی جماعت کو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے ہمارا آخری رسول اگر تم میں آ جائے، تمہاری اپنی شریعتیں بند ہو جائیں گی، اپنی کتابیں بند ہو جائیں گی، تمہارا نظام شریعت ٹھپ ہو جائے گا۔
پھر جو سکہ چلے گا آمنہ کے لال کا چلے گا۔ اے مدینہ مدینہ کا نام جپنے والوں، کبھی مدینے والے کی باتیں بھی مانا کرو۔ صرف مدینہ کا نام لینے سے نجات نہیں ہونی جب تک مدینے والے کی بات نہیں مانو گے۔ بڑے دبنگ دعوے دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے رانا صاحب نے بیٹھ کر آپ سے بھرے مجمع میں اسپیکر میں یہ سوال کیا کہ بتاؤ ہمارے کسی ایک مسئلے کی طرف ہمارے مسلک میں جس پر اہل حدیث عمل کرتے ہیں، کسی ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرو کہ تمہارا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے، نشاندہی تو کرو۔ اللہ کی قسم صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس مجمع کو گواہ بنا کر ہم توبہ کریں گے، لیکن تم اس کو پیش تو کرو۔ لیکن ایک دعویٰ ٹی وی چینل پر اسی سال رمضان میں ایکسپریس چینل پر بیٹھ کر کیا گیا کہ آخر تم لوگ فقہ حنفی کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہمیں کوئی ایک مسئلہ بتا دیجئے فقہ حنفی کا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اللہ شاہد ہے، میں نے اسی وقت بیٹھ کر کے کہا فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن مجید کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا جب کوئی بھی دنیا میں آنے والی ماں اپنے بچے کو مکمل دودھ پلانا چاہے تو اس کی مکمل مدت 2 سال ہے۔ حولین کاملین، 2 سال مکمل مدت ہے۔ لیکن میں نے کہا فقہ حنفی میں 2.5 سال ہے، یہ 6 مہینے کی مدت کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ سارے کے سارے کہنے لگے نہیں فقہ حنفی میں ایسا مسئلہ نہیں۔ آخر ڈاکٹر صاحب نے ان کی جان چھڑوائی، کہنے لگے ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس پر کل گفتگو ہوگی۔ کل بھی آ گئی، ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے پھر یہ سوال کیا فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے؟ کہنے لگے حوالہ دیجئے۔ میں نے حوالے نکال کر سارے پڑھ کر سنائے۔ سنانے کے بعد آخر کار یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، فقہ حنفی کا فتویٰ نہیں ہے۔ ارے تم نے فقہ کو اپنے امام کے نام پر بنایا، اسی نام پر تم نے فقہ حنفی نام رکھا، اور اب جب پھنس گئے تو کہتے ہو امام کا مسئلہ ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ارے جب تمہارا امام مسئلہ قرآن کے خلاف بتاتا ہے تو تمہارا راستہ سیدھا کہاں سے ہوگا؟ تمہارا راستہ سیدھا کہاں سے ہوگا؟ جس امام کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس امام کی طرف ہم بلاتے ہیں، اس امام کو دیکھیے، اللہ کا رسول قرآن پاک میں اس رسول کے بارے میں، اس امام کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے حبیب آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، ہم اس رسول کی دعوت دیتے ہیں جو خود بھی سیدھے راستے پر ہے اور اپنے چلنے والوں کو بھی سیدھے راستے پر لے کر چلے گا۔ دنیا میں اصلی سنت کہلانے کا حق وہی شخص رکھتا ہے جو قدم قدم پہ نبی کی سنت سے رہنمائی حاصل کرے۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے حبیب نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
ارے نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے۔ پورے قرآن پاک میں رب العالمین نے کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ یہ بتایا صلو، یہ بتایا قیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کا وقت کیا ہوتا ہے؟ نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی؟ نماز کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کی جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ نماز میں قیام کتنے ہونے چاہیے؟ رکوع کتنے ہونے چاہیے؟ سجدے کتنے ہونے چاہیے؟ سلام کتنے ہونے چاہیے؟ پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ اللہ کے حبیب سے کہلوایا گیا ان لوگوں کو بتا دیجئے صلو کما رأیتمونی یصلی، ارے نماز تم ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ پورے قرآن پاک کو پڑھ لیجئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، اے دنیا والو، اے ڈونگیاں والو، نارووال والو، پسرور والو، شیخو پورا والو، سیال کوٹ والو، دنیا والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے حج کو بھی عمرہ کو بھی اللہ کے لیے پورا کرو۔ پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے۔ پورے قرآن پاک میں رب العالمین نے کہیں نہیں فرمایا حج کہتے کسے ہیں، احرام کسے کہتے ہیں، میقات کسے کہتے ہیں، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، سعی کسے کہتے ہیں، سعی کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے، کتنے چکر کا نام سعی ہے، کون سا کندھا خالی رکھیں، کتنے چکروں میں خالی رکھیں، طواف کے بعد نماز کہاں پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں، پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے میرے صحابہ کی جماعت پھر تمہاری ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، حج کے مسئلے مجھ سے سیکھ لو۔ ایک ایک بات اللہ رب العالمین نے یہ بالکل دیکھو، حالانکہ اللہ قرآن میں حج کا طریقہ بھی بتا سکتا تھا، نماز کا طریقہ بھی بتا سکتا تھا، زکوٰۃ بھی بتا سکتا تھا کہ کتنے رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنے پیسوں پر فرض ہوتی ہے، سال میں کتنی مرتبہ فرض ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کتنے فیصد زکوٰۃ نکالی جائے۔ اللہ یہ قرآن میں بتا سکتا تھا لیکن نہیں بتایا۔ یہ بات اپنے نبی پہ چھوڑی، نماز کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، حج کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، زکوٰۃ کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، قربانی کا حکم دیا، قربانی کا طریقہ نبی پہ چھوڑا، ساری باتیں نبی پہ چھوڑی۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک دنیا والوں کو میرے نبی کی ضرورت محسوس ہوتی رہے، قدم قدم پر میرے پیغمبر کی ضرورت محسوس ہوتی رہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر چیز قرآن میں بیان کر دیتا تو لوگ کہتے کہ ہمیں نبی کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آج بھی یہ کہنے والے موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم انہیں منکر حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے، کھول کھول کر بیان کر دی، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، تبیان لکل شیء، تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت تفصیل قرآن میں موجود ہے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، نبی کی قدم قدم پر ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے بھی نبی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وہ نازل ہوئی روزے کے بارے میں۔ اس میں اللہ نے کہا کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک تم کھاتے پیتے رہو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر،
جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ الگ واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم شہری کھا سکتے ہو۔ اس زمانے میں بجلیاں نہیں تھی۔ ایک صحابی نے دھاگے کی 2 گٹیاں خریدی، ایک کالی ایک سفید، تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا۔ گھڑی گھڑی اٹھتا بیچارہ، ساری رات سو ہی نہیں سکا۔ اٹھتا ان دونوں گٹیوں کے دھاگے نکال کے دیکھتا، اندھیرے میں تو دونوں ہی کالے نظر آ رہے، کوئی بھی سفید نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ پانی کا گھونٹ بھر لیتا، کوئی چیز کھا لیتا، پھر تھوڑی دیر سو جاتا اور پھر اٹھتا، پھر اسی طرح دھاگے کو دیکھتا، پریشان ہو گیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی اس آیت نے تو ساری رات مجھے سونے ہی نہیں دیا، میں تو دھاگے کے رنگ ہی دیکھتا رہا کہ دونوں کالے ہی نظر آ رہے ہیں، سفید اور کالا الگ الگ نظر آئے تو میں کھانا چھوڑوں، میں تو پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق کی جو پہلی کرن آسمان کو چیرتی ہوئی سفید دھاری جس پر مؤذن اذان دیتا ہے، اسے دیکھ کر شہروں میں نظر نہیں آتی، دیہاتوں میں اچھی طرح وہ لکیر نظر آتی ہے۔ فرمایا جب تک وہ واضح نہ ہو، یعنی صبح صادق نہ ہو، اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ اب اللہ کے رسول نے مسئلہ بتایا تو صحابی کو سمجھ آیا، ورنہ وہ قرآن کی زبان کو جانتا ہے لیکن نبی کو چھوڑ کر کوئی دنیا کا شخص قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سیکھنے میں محتاج ہیں۔ اگر یہ برائی ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اچھائی اور ہوتی کیا ہے؟ اچھائی کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ کہ تمہاری نیت نیک ہے، یہ بھی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے۔ میاں ٹھیک ہے، میلاد منانا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، لیکن کام برا تو نہیں ہے نا۔ اور سیدھے سادھے لوگ کہتے ہیں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن برا کام تو نہیں ہے نا۔ نبی کی بیچارے تعریف کر رہے ہیں، سڑک پہ پھر رہے ہیں، نبی کے نعرے لگا رہے ہیں اور مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی، برا تو نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص اس پنڈال کے اندر کونے میں بیٹھا ہوا دودھ کی دکان لگا لے، بھی چلو آج جلسہ ہے، لوگ جمع ہے، میرا دودھ بکے گا، دودھ کی دکان لگا لے، اور اس میں آپ کے سامنے آدھا ٹب دودھ کا تھا، اس میں 3-4 بالٹیاں پانی کی ڈال کے پورا ٹب بھر دیا اسے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں 3-4 بالٹیاں پانی ڈالا، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ اسے بے ایمان کہو گے، ملاوٹی کہو گے یا نہیں کہو گے؟ کہیں گے۔ اب میں دوسری بات کہنے لگا، اگر وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص مکے میں دکان لگاتا ہے، حرم کے باہر دکان لگاتا ہے، دودھ کی دکان لگاتا ہے، آدھا ٹب اس نے دودھ سے بھرا ہے اور بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے زمزم کی بالٹی بھر کے آ کے اس میں ڈالتا ہے، دوسری بالٹی زمزم کی بھر کے ڈالتا ہے، تیسری بالٹی زمزم کی بھر کے ڈالتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص زمزم کو ایک سانس میں پیٹ بھر کے کوئی مراد دل میں رکھ کر پی لے، اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص زمزم کو کھڑے ہو کے پیتا ہے اور ایک سانس میں پیتا ہے اور پیٹ بھر کر پیتا ہے اور کوئی مراد رکھ کر پیتا ہے، اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے زمزم کی برکت سے۔
اب نیت اس کی اچھی ہے، لیکن 4 بالٹیاں زمزم کی اس نے دودھ میں ڈال دی ہے اور اب وہ بیچ رہا ہے، اب اس سے آپ بے ایمان کہہ سکتے ہو یا نہیں کہہ سکتے؟ معلوم یہ ہوا دودھ میں آپ ڈونگیا کا پانی ڈالیں یا مکے کا پانی ڈالیں، ملاوٹ تو ملاوٹ، ہر صورت میں ملاوٹ۔ تیرا یہ کہنا کہ میری نیت نیک، کام تو برا نہیں ہے۔ یہی اسی طرح کھانا پکے گا، مولوی صاحب کے آگے کھانا لا کے رکھا جائے گا، اوپر ڈھکا ہوا ہے لیکن کپڑے کے اندر سے خوشبو تو آ ہی جاتی ہے نا، اور مولویوں کی سونگھنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دال کی خوشبو آ رہی ہے یا حلوے کی ہے، پھر اگر حلوے کی ہے تو دیسی گھی میں بھونا ہوا ہے یا ڈالڈے میں، یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر یہ ہو کہ جی دال میں دال آگے رکھی ہے، دال کی خوشبو آ رہی ہے ڈھکی ہوئی، تو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا، ختم شریف مکمل، لو بھی لے جاؤ، ختم پڑھا گیا، اس کو دیگ میں ڈالیں گے، مکس کریں گے اور پھر تقسیم کریں گے۔ اور اگر دیسی گھی میں بھنا ہوا حلوہ ہے تو سورہ ملک پڑھے گا، سورہ مزمل پڑھے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، بار بار ہونٹوں پہ زبان پھیرے گا، منہ میں پانی جو آئے گا نا، صبر بھی نہیں ہو رہا، یہ سب کچھ کرے گا، نیت نیک ہے اس کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو اس نے کھانے پر جو کچھ پڑھا ہے، جب وہابی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو 2 نمبر جو سنی ہوتے ہیں اصلی کے مقابلے میں نقلی، وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، ارے بھائی تمہارے سامنے اس نے قرآن ہی پڑھا ہے نا، کسی کو گالیاں تو نہیں دی نا، تمہارے سامنے قرآن ہی پڑھا ہے، گالیاں تو نہیں دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، آپ نے کبھی مرغی ذبح کی ہے؟ ماشاءاللہ نہیں بھی کی تو آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی، بکری ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی، گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی۔ اس کو جب ذبح کرنے والا ذبح کرتا ہے تو اس پہ کچھ الفاظ پڑھتا ہے چھری چلانے سے پہلے، وہ کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، جسے ہم تکبیر کہتے ہیں، وہ پڑھ کر اس بکری کو، گائے کو، مرغی کو حلال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، حلال ہو گئی۔ اب اگر ذبح کرنے والا کوئی قرآن کا حافظ ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ 2 لفظ بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ لوگ پڑھیں جن کو قرآن نہیں آتا، مجھے تو قرآن آتا ہے، مجھے تو سورہ یاسین بھی یاد ہے، سورہ ملک بھی یاد ہے، سورہ مزمل بھی یاد ہے، مدثر بھی یاد ہے، تو وہ تکبیر چھوڑ کر قرآن کی یہ 4 صورتیں پڑھے، وہ مرغی، وہ گائے، وہ بکری حلال ہے یا حرام ہے؟ حالانکہ اس نے قرآن پڑھا ہے، کسی کو گالیاں تو نہیں دی، قرآن ہی پڑھا ہے نا، پھر وہ کیسے حرام ہو گئی؟ قرآن نے اسے حرام نہیں کیا، خلاف سنت ہونے نے اسے حرام کیا، کہ جو نبی کی تعلیم تھی وہ تکبیر پڑھنا تھا، اس نے اس کو معمولی جانا اور اپنی عقل سے اس سے بہتر چیز پیش کرنے کی کوشش کی، اس سنت کے خلاف ہونے نے، بدعت ہونے نے اس حلال چیز کو حرام کر دیا۔ اب اس کو کتے کھائیں، بلیاں کھائیں، جو مرضی کھائے، مسلمان نہیں کھا سکتا، مسلمان نہیں کھا سکتا۔ تو آپ اسی طرح دین کو سمجھو میرے بھائی۔ ایک وقت تھا لوگ مٹی کے برتن بھی لینے جاتے تھے، انگلی سے بجاتے تھے، کھٹکاتے تھے اور آواز چیک کرتے تھے کہ ٹوٹا ہوا چٹکا ہوا تو نہیں۔ اس وقت حالانکہ وہ 4 آنے کا یا 8 آنے کا ملتا تھا، اور مولوی تمہیں آئے جو مسئلہ دے کر چلا جائے جس پر جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہے، آپ اسے انگلی بجا کر کھٹکا کے بھی نہیں دیکھنا گوارا کرتے،
کہ آپ انگلی بجا کے اتنا تو چیک کریں کہ چٹکا ہوا تو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مولویوں نے جنت کا دروازہ نہیں کھلوانا، آمنہ کے لال نے کھلوانا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، قاری خلیل الرحمان جوید صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، آپ دستک دیں گے، اندر سے دربان پوچھے گا کون؟ آپ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان بولے گا مجھے یہی نام بتایا گیا تھا کہ جب اس نام کا بندہ آئے تو کنڈی کھولنا ورنہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگ ہمیں یہ بھی تانا دیتے ہیں یہ بے پیرے، بے مرشد، بے امام یہ ہے۔ ہمارا پیر بھی کوئی نہیں، مرشد بھی کوئی نہیں، امام بھی کوئی نہیں، اور قیامت والے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے نام سے پکارے گا۔ تو ان کو تو پکارے گا ہی نہیں، سارے چلے جائیں گے، حنفی چلے گئے اور حنبلی چلے گئے، مالکی چلے گئے، شافعی چلے گئے، جعفری بھی چلے گئے۔ یہ کھڑے ہوئے بھی تم کیوں کھڑے؟ بولے ہم غیر مقلد ہیں اس لیے کھڑے ہوئے۔ میرے بھائی، اگر اماموں کے نام سے بھی، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو یار لوگ لے رہے ہیں۔ اگر اس کا یہی مطلب مان بھی لیں لمحے بھر کے لیے کہ اماموں کے نام سے قیامت والے دن اللہ پکارے گا، تو میرے بھائی کسی کو ابو حنیفہ کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام شافعی کے نام سے پکارا جائے، کسی کو امام مالک کے نام سے، کسی کو امام جعفر صادق کے نام سے، اہل حدیث ہو اگر آپ کو آمنہ کے لال کے نام سے پکارا جائے تو کیا برائی ہے؟ کیا برائی ہے اس میں؟ سوچنے کی بات ہے، لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ ہم نبی کو نہیں مانتے۔ ماننا اور کسے کہتے ہیں؟ تم مناتے ہو، ہم مانتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ تم میلاد مناتے ہو، ہم میلاد مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ میلاد ماننا یہی ہے، کسی کی ولادت کو مان لینا۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ہم مانتے ہیں کہ آپ نے 23 سالہ دور نبوت کی زندگی گزاری، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور دیکھو پورے قرآن میں آپ پڑھ ڈالیے، کچھ لوگ ہمارے بھی واعظین زیادتیاں کر جاتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کا ذکر نہیں کیا۔ پورے قرآن آپ کا زلفیں آپ کی ایسی تھی، آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کے لب مبارک ایسے تھے، آپ کا رنگ گورا تھا، یہ ساری باتیں حدیثوں میں۔ یہ لوگوں نے ایسے بنایا ہے کہ یاسین دے اسیریاں والا، تاہا دے تاجاں والا، واللیل دے زلفاں والا۔ واللیل کا مطلب کس نے کیا ہے کہ زلف ہوتی ہیں؟ لیل رات کو کہتے ہیں، اس کا مطلب زلف نہیں ہے۔ اور جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، اللہ کے حبیب نے کبھی بھی صحابہ کرام کو حروف مقطعات کے معنی مطالب نہیں بتائے۔ اور آج بھی اساتذہ جب پڑھاتے ہیں طلباء کو یہی پڑھاتے ہیں، اللہ جانتا ہے مراد اس کی، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام پر بات کو کھولی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے حلیے کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کی زلفیں تھی، کالی زلفیں تھی، لیکن کیا آپ کی زلفیں کالی نہیں ہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سارے کالی زلفوں والے، تو اس میں خوبی کیا ہوئی؟ خوبی کیا ہوئی؟
آپ کا رنگ گورا تھا، مان لیا گورا تھا، لیکن کیا آپ میں سے لوگ گورے موجود نہیں ہیں؟ پورا آدھا امریکہ گوروں کا ہے، آدھا امریکہ کالوں کا ہے، تو خوبی کیا ہوئی؟ انگریز بھی، نان مسلم بھی، کافر ہے، وہ بھی گورے ہیں، وہ بھی خوبصورت ہیں، ان کے بھی گلابی ہونٹ ہیں۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں تعریف کی ہے، آپ کی زندگی کی تعریف کی، آپ کی سیرت کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ وہ کسبی چیز تھی جو آپ نے اپنی محنت سے، کوشش سے، اللہ کی توفیق سے اس 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو آپ نے حاصل کیا، اور وہی ہمیں حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی۔ میرے بھائی، آپ ہر مسئلے کو اللہ کے حبیب سے لیں۔ صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں معلوم تھی، ساری باتیں معلوم تھی، لیکن صحابی سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں، اردو کا ایک مقولہ ہے، بنیے سے سیانہ سو باولا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کاروبار میں ہندو بنیے سے زیادہ تیز ہوں، تو یہ محاورہ ہے اردو کا کہ وہ پاگل ہے۔ اسی طرح آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت رسول میں صحابہ سے زیادہ تیز ہوں، وہ پاگل ہے۔ صحابہ سے زیادہ تیز حب رسول میں کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے جانیں قربان کی۔ آپ دیکھو، اللہ کی قسم، ایک عورت ہے، عورت جس کو آپ کہتے ہو کہ عورت نازک بھی ہوتی ہے، ضعیف العقل بھی ہوتی ہے، ناقص العقل بھی ہوتی ہے، ضعیف الایمان بھی ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی اسے صنف نازک کہا جاتا ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے۔ اس عورت کا نام سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں کھڑی ہے۔ دیکھیں ان کی محبت، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مکے میں کھڑی ہے۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کو دائیں کھڑا کر دیا، ایک کو بائیں کھڑا کر دیا، اور دونوں کے ایک کا رخ ادھر کر دیا، ایک کا رخ ادھر کر دیا۔ دونوں اونٹوں کی پشتیں آپس میں آمنے سامنے ہیں، اور بیچ میں سمیہ کھڑی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ آپ کو بیٹیاں دے تو ایسی پاک باز بندیوں کے ناموں پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھا کرو۔ زندگی میں ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ غزالہ، یہ غزالہ کیا مطلب؟ ہرنی بیٹی ہے، وہ ہرنی تھوڑی ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، جنگل میں تھوڑی رہتی ہے۔ صحابیات کے نام پہ بچیوں کے نام رکھو۔ کوئی بے وقوف جی میں نے بچی کا نام رکھا ہے وہ قرآنی فعال کے ذریعے۔ میں نے کہا کیسا فعال؟ بولے آنکھیں بند کر کے ایسے قرآن کو کھولتے ہیں، صفحے پہ انگلی گھماتے جاتے ہیں، اور پھر ایک جگہ انگلی روک کے پھر آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انگلی کے نیچے کون سا لفظ ہے، تو پھر وہ نام رکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر انگلی کے نیچے ابلیس آ گیا تو پھر فرعون آ گیا تو پھر خنزیر آ گیا تو پھر قرآن میں تو خنزیر بھی لفظ ہے، فرعون بھی لفظ ہے، ابلیس بھی لفظ ہے، شیطان بھی لفظ ہے، ابو لہب بھی ہے، قرآن میں تو بہت کچھ ہے۔ یہ کس نے طریقے بتائے؟ نیت نیک ہے، چونکہ فعال قرآن سے نکلا ہے۔ ہمارے بچے کا نام قرآن میں سے نکلا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا دین بڑا آسان ہے۔ 2 اونٹوں کے درمیان سیدہ سمیہ کو کھڑا کیا گیا، دایاں ہاتھ دائیں ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، بایاں ہاتھ بائیں ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی۔ ابو جہل نے کہا اب بھی موقع ہے، بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور ان کی محبت کو چھوڑتی ہے تو تیری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ابو جہل، اے عمرو بن ہشام،
یہ میری ایک جان ہے، اللہ کی قسم اگر 1000 جان بھی ہوتی تو محمد عربی کی محبت پہ قربان کر دیتے۔ آپ، میں، ہم صحابہ سے آگے نہیں نکل سکتے، وہ لوگ اتنی محبت کرنے والے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی کام عقل سے سوچ کر سنت کے خلاف، کہ چونکہ عقل کے اعتبار سے یہ اچھا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم جب موزہ پہنتے ہیں، جراب پہنتے ہیں، اس کا وضو کر کے تو پھر ہم اس کا مسح کرتے ہیں تو ہم اوپر سے کرتے ہیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں ہم اوپر سے ایسے انگلیاں گھما لیتے ہیں، ہاتھ گیلا کر کے اوپر سے مسح کرتے ہیں، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب چلتے ہیں تو پاؤں تو نیچے سے استعمال ہوتا ہے، اوپر سے تو استعمال نہیں ہوتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ مسح اوپر سے نہیں نیچے سے ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں عقل کو کیا کروں؟ اللہ نے جس کا ہمیں پیروکار بنایا ہے وہ مسح اوپر سے کرتا ہے، لہذا مسح اوپر سے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں۔ یہ میں سارے اوصاف اصلی اہل سنت کے بتا رہا ہوں۔ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں، طواف سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ حکم ہے اگر تمہیں موقع میسر ہے تو بوسہ لے لو، اگر نہیں تو دور سے سلام کر لو۔ موقع ہے، قریب گئے، جھکے، پھر دل میں کوئی بات آئی، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر کہا اے پتھر، اے پتھر، میری نظر میں تیری حیثیت پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ ہے اصلی اہل سنت، جو حجر اسود سے کہتا ہے کہ تیرے پاس بھی نفع کا اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، میرا بوسہ تیری کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں ہے، آمنہ کے لال کی عقیدت کی وجہ سے ہے، چونکہ تو اسے پیارا تھا اس لیے آج مجھے بھی پیارا ہے۔ سیدنا حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کے قائل تھے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بالکل تمتع کریں، اللہ کے رسول نے خود کہا تھا کہ اگر جو بات آج مجھے معلوم ہوئی ہے حج کرنے کے بعد، اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی تو میں تمتع کرتا۔ چلے گئے، وہ شخص جا کے حضرت عمر سے پوچھتا ہے، اب بیٹے سے پوچھا ہے تو باپ سے بھی پوچھتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حج تمتع نہیں کر سکتا۔ اس نے جھٹ سے کہا تیرا بیٹا تو کہتا ہے کر سکتا ہے اور تو کہتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اب ہم بیٹے کی مانے کہ باپ کی مانے؟ اور ویسے بھی دیکھو بڑا کون ہے، بیٹا بڑا ہے یا باپ بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ باپ بڑا ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ باپ کی ماننی چاہیے، اس کا علم بھی زیادہ ہوگا، عمر بھی زیادہ ہے، تقوی بھی زیادہ ہے، بزرگی بھی زیادہ ہے۔ لیکن جب کہنے والے نے کہا عمر تیرا بیٹا تو کہتا ہے کرو اور تو کہتا ہے نہ کرو، اب ہم تیری مانے تیرے بیٹے کی مانے؟ حضرت عمر نے کہا یہ بتا کہ جب میرا بیٹا کہتا ہے کہ حج تمتع کرو، وہ کرنے کی کوئی دلیل بھی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس سے میں نے پوچھا تھا اور وہ کہنے لگا ان شریعتا نزلت علی محمد وما نزلت علی ابی، کہ شریعت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، میرے باپ پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فوراً سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو اپنے باپ کی بات پر تیرے نبی کی بات کو اونچا رکھتا۔ یہ ہے اصلی اہل سنت، یہ ہے اصلی اہل سنت۔ میرے بھائیوں، دعوے بڑے آسان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، تم سب کچھ ہو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ صرف کہنے سے باتیں نہیں بنتی، اس کے لیے جگر سے کام لینا ہوتا ہے، دل گردے کا کام ہے یہ ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے۔ حلوے کھانا تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، یقین مانو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، سچی بات ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اس نے توحید کی سمجھ عطا کی ہے اور نبی کی سنت کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ ورنہ میرا جو ابتدائی زمانہ طالب علمی کا گزرا ہے وہ احناف کے پاس ہے۔ ان کے مدرسے میں ہم جہاں پڑھتے تھے، دیہات کا مدرسہ تھا، باورچی نہیں تھا، باورچی نہیں تھا، اور جو دیہات کے گھر ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ہمارے استاد جی کو کہ ہم روزانہ 2 بچوں کا کھانا دیں گے، کسی نے ہم 3 بچوں کا کھانا دیں گے، کوئی ہم 1 بچے کا کھانا دیں گے، لیکن ہمارے گھر سے بچے کھانا لے کر جائیں۔ استاد جی نے گھر باندھ دیے، اوے بھائی خلیل تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی، جنید تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی، سب روز کھانا لاتے۔ استاد جی کے پاس ایک بڑا سا پتیلا ہوتا تھا، اب پورے گاؤں میں کوئی ساگ پکا رہا ہے، کوئی دال پکا رہا ہے، کوئی گوشت پکا رہا ہے، کوئی سبزی پکا رہا ہے، کوئی آلو بنا رہا ہے، کوئی کڑی بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، جو بھی لاتا استاد جی اسی پتیلے میں ڈال لیتے، اسی پتیلے میں ڈال، پھر اس کو مکس کرتے تو چیز بری نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا ہے۔ بہرحال وہ ایک مرغوبہ سا ہوتا تھا کسی چیز کا، لیکن ذائقے میں بھی بری نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم بتا نہیں پاتے کہ آج کیا کھایا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مولویوں کی توندیں باہر نکلی ہوتی ہیں، گردنیں بھی کافی موٹی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے اصل یہی راز ہے۔ کتنا بھی مالدار آدمی آپ دیکھو گے گھر میں زیادہ سے زیادہ چلو 1 ڈش 2 ڈش 3 ڈشیں بنا لے گا، لیکن مولوی تو روزانہ 50 اور جتنے گھر ہیں اتنی ڈشیں روزانہ مکس کر کے ہم کھا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے گردنیں تو موٹی ہوں گی۔ کپڑے ہر سال نئے سلوانے پڑتے ہیں، پہلے والے تنگ پڑ جاتے، عجیب۔ اب ہم دل میں یہ کوشش کرتے اور دعا بھی کرتے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہماری دعوت کرے، بھلے ہمیں آلو کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے، یہ مکس جو چیزیں ہیں یہ نہ ہو۔ دل چاہتا ہے نا انسان کا بھلے دال ہو لیکن ایک ہو۔ اور وہ موقع کب آتا تھا؟ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی، کوئی مرتا تھا، وہ آتے تھے استاد جی کے پاس اور استاد جی کو بولتے کہ 15 طالب علم بھیج دو، آیت کریمہ کا ختم ہے۔ ہم وہاں چلے جاتے، وہ آیت کریمہ کے ختم کے لیے کچھ 1.25 لاکھ گٹھلیاں ہوتی، تھیلے میں بھری ہوئی تھی، وہ ہم کندھے پہ ڈالتے چل پڑتے، بڑا خوش چلتے بھاگتے، یہ وہ باتیں کہ آج مزہ آئے گا، آج بہت مزہ آئے گا۔ وہاں جا کر کے وہ گھر والے سفید چادر بچھا دیتے، ہم وہ تھیلی گٹھلیوں کی اس کے اوپر خالی کر دیتے۔ اب گھر والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، ہم نتھو خیرے کی اماں کو بخشوا رہے ہیں جو فوت ہوئی ہے، اب وہ ایک ایک گٹھلی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اتنی دیر ایک گٹھلی پہ لگ رہی ہے، ابھی دوپہر آ گئی، ابھی آدھی ڈھیری بھی مشکل سے خالی ہوئی ہے۔
اب ہم اسے گھر والے سے کہتے کہ بھائی کوئی پانی وانی تو لاؤ، کافی دیر ہوگی، پیاس لگی ہے، پانی وانی لاؤ۔ یقین مانیے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، جب وہ گھر والا اس مجلس سے اٹھ کر پانی لینے کے لیے جاتا، ہم سارے طالب علم ایسے چلو بھرتے، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ اب وہ جیسے جگ پانی کا لے کر آیا، ڈھیری ساری خالی، ساری ڈھیری خالی۔ اب وہ جو ہمارا استاد جی ہوتا یا مانیٹر ہوتا جو بھی، وہ بھی کہتا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی جی، بس جلدی سے دسترخوان لگاؤ، ابھی ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد ہماری پڑھائی بھی شروع ہونے والی ہے۔ اب دسترخوان لگتا، ہم کھانا کھاتے، وہی کسی نے آلو گوشت بنایا ہوتا، کسی نے صرف گوشت بنایا ہوتا، بڑا مزہ آتا۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب ہم وہ گوشت روٹی کھا کر مزہ صحیح اگر آیا ہوتا، وہاں سے جب نکلتے، اللہ کی قسم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک پورا راستہ یہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے۔ کیوں؟ اور مرے گا تو پھر ہمیں دعوت کریں گے نا، پھر مزہ آئے گا۔ اور اگر کسی نے مدرسے جیسا کھانا کھلایا ہوتا تو پھر ہم کہتے خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے۔ اللہ تعالیٰ نے چور بازاری کے یہ سارے راستے بند کیے۔ اہل حدیث ہو، تمہیں مبارک ہو، آپ لوگوں نے اپنا ایمان بھی بچایا، اپنا پیسہ بھی بچایا اور اپنا دین بھی بچایا۔ اور ان کو بدعت نے ایسا خوار کیا ہے، ایسا ذلیل کیا ہے، پیسہ بھی گیا، وقت بھی گیا، ایمان بھی گیا، سنت کا ثواب بھی گیا، بدعت کا گناہ بھی گلے میں آیا، اور الٹا ہم یہ بد دعا بھی دے کے آ رہے ہیں، آج نانی مری ہے، اللہ کرے کل نانا بھی مرے۔ میرے بھائیوں، فرق کرو اصلی اہل سنت میں اور صرف سنی میں یا صرف اہل سنت میں، فرق کیجیے۔ یہ جو میں نے آپ کو صحابہ کرام کی مثالوں سے یہ بات کو واضح کیا ہے، آپ بھی اس کو پرکھیے۔ اللہ کا حبیب ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، وہ کسوٹی جب تک آپ اس چیز کو ان پر پیش نہ کریں گے تب تک وہ چیز پرکھی نہیں جائے گی۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ نے تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جب ہمارا آخری تاجدار آئے گا تمہاری شریعتیں ختم، جب اللہ کے سچے نبیوں کی شریعتیں محمد عربی کے آنے کے بعد منسوخ ہو جائیں گی تو کسی امتی کی لکھی ہوئی کتاب کیسے باقی رہے گی؟ میرے بھائی کچھ تو سوچو نا۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ قال اقررتم، جیسے یہاں پر اسٹیج سیکٹری آپ سے بعض دفعہ قرارداد منوانے کے لیے آپ سے ہاتھ کھڑے کرواتا ہے، اللہ نے اسی طرح انبیاء سے ایک سوال کیا، گویا قرارداد پاس کروائی۔ اقررتم، میں نے جو بات تمہارے آگے رکھی ہے کہ آمنہ کے لال کے آنے کے بعد کسی کا سکہ نہیں چلے گا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا الہ العالمین ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔
اللہ بھی گواہ بن گیا انبیاء کے ساتھ کہ آج یہ بات طے ہو گئی کہ محمد عربی کے ہوتے ہوئے کسی کی امامت تو کیا، کسی کی کتاب کیسے چلے گی، کسی امتی کا مسئلہ کیسے چلے گا۔ اللہ کے حبیب نے کی آمد پر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا والو، اگر تم اللہ سے یاری چاہتے ہو، اللہ سے دوستی چاہتے ہو، فاتبعونی، میں محمد عربی کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اے اللہ، دنیا میں ہم جس سے بھی دوستی کرتے ہیں اس میں ہمارا مطلب شامل ہوتا ہے، دوست دکھ سکھ میں کام آ جاتے ہیں، خوشی غمی میں کام آ جاتے ہیں۔ اگر تیرے نبی کی پیروی کرنے کے بعد تجھ سے ہماری دوستی ہو جائے تو اس دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ ارے محمد عربی کے نقش قدم پر آؤ تو صحیح، یہ تمہاری بخشش کی دعوت دیتا ہے قرآن۔ تم اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو، محمد عربی کی سنت کا دروازہ ایسا دروازہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور زندہ ہوں اور وہ جنت میں جانے کا ارادہ کریں، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہیں آئے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں سنت کا سفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق۔ اے دنیا والو، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے جیسی ہے، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ ساڈا پیر محمد جڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینو بھی وکھال وے۔ السلام علیکم۔ سوال جی آپ تو صحیح دے رہے ہیں۔